بیان فرما چکے ہیں. بات ان کی یہ انداز میرا ہے, بات ان محدثین کی ہے, انداز میرا ہے. امام ترمذی کی رائے دیکھیے, یہ امام ترمذی شریف, یہ ایک سیاستہ کی حدیث کی معتبر کتاب ہے. یہ اس کتاب کے رائٹر ہیں, مصنف ہیں, انہوں نے اس کتاب کو لکھا. میرے نبی علیہ السلام, انہوں نے اس کا نظریہ بیان کیا. اس محدث, عظیم محدث کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں التقوی بالفطر لرمضان لا يدخل فيها بنشاط. لمعات کے اندر اشعۃ اللمعات, ایک اکثر لوگ پڑھتے ہیں اشعۃ اللمعات, لفظ یہ ہے اشعۃ اللمعات. یہ کتاب ہے عبدالحق محدث دہلوی کی. یہ وہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں کہ روزانہ میرے نبی کی ان کو زیارت ہوا کرتی تھی حالت بیداری میں. یہ ہر وقت میرے نبی کی نگری میں رہنے والا محدث وہ نقل کر رہا ہے کہ امام ترمذی اس کی رائے بیان کرتے ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے وہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں یعنی رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے اس لیے میرے نبی نے روکا ہے کہ بندہ مومن روزہ چھوڑ کر اپنے جسم کو قوی اور مضبوط کر لے, اور رمضان میں پورے نشاط, وہ جو لفظ میں نے استعمال کی مشکل, پورے نشاط اور ان ابن ستات کے لحاظ سے اور خوشی اور مسرت کے ساتھ داخل ہو جائے. یہ جو نظریات میں نے بیان کیے یہ اپنے لفظ نہیں تھے, بلکہ امام ترمذی جو بڑے محدث ہیں انہوں نے بھی اس کا استقلاء کیا. اور عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کے بارے میں لکھا. لمعات کے اندر کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں وَنَّهَا لِلْأُمَّةِ الضَّعِيفَةِ لِلشَّفْقَةِ وَالتَّرْحَمِ عَلَيْهِمْ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع کرنا, منع فرمانا, وہ اس لیے فرما کر اپنی کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا ہے. میرے نبی نے منع فرما کر اپنی کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا ہے. اس لیے جو میں نے شروع میں 3 حدیثیں بیان کی وہ استقبال رمضان کے حوالے سے تھی, تو اس پر آراء میں نے بیان کی, پھر ممانعت کی وجوہات بیان کی, پھر محدثین کی آراء بیان کی. تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ امت ناتواں ہے, کمزور ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کمزور ہے, انسان مرکب من الخطاء والنسیان کا پتلا ہے. تو اس لیے یہ کبھی اخلاص سے بھاگ نہ جائے اور اس کے اندر وہ اخلاص نہ پیدا ہو تھکاوٹ کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے, اور پھر وہ برکت رمضان کا جو ثواب اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے اس سے کہیں غافل نہ ہو جائے. تو اس لیے آگے چند باتیں اور میں بیان کر رہا ہوں. چاند دیکھنے کی ترغیب میرے نبی علیہ السلام, یہ بھی استقبال رمضان کے حوالے سے ہے, کیونکہ آپ چاند کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ چاند کو, شعبان رمضان کے چاند کو دیکھنا بھی استقبال کی ایک علامت ہے, استقبال کی, کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج شاید چاند نظر آ جائے, روزہ ہو. تو یہ چاند کے بارے میں بھی کوئی, یعنی کہ اگر بندہ یہ کہے کہ اس کے آنے کی علامت ہے چاند, یاد رکھیے یہ چاند ایک کیلنڈر ہے. کیا ہے؟ ایک کیلنڈر ہے. اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ تفصیل کسی وقت عرض کروں گا, اس پر پورا لیکچر دیا جائے گا کہ چاند کے حوالے سے یسألونک عن الہلہ قل ہی مواقیت للناس. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مقام پر چاند کی پوری تفصیل کو بیان کیا ہے. اس چاند کی گولائی کے حوالے سے, اس دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی, آج ہم گھڑیوں سے یا کیلنڈر ہم نے بنا لیے ہوتے ہیں, رمضان سے پہلے کیلنڈر بن جاتے ہیں. اس دور میں سب سے بڑا کیلنڈر چاند تھا. چاند ہی کو دیکھ کر روزہ کھولا جاتا تھا, افطار کیا جاتا تھا, اور پھر دنوں کا تعین, پھر اسلامی تاریخ کا تعین کیا جاتا تھا. اور یاد رکھیے کہ چاند کے بارے میں, اس کی گولائی کے بارے میں علماء نے یہاں تک بڑی تفصیل لکھی کہ اگر اس طرح پہلی تاریخوں میں ہو تو اگر وہ اس طرح پورا بن جائے, اس طرح گول ہوتا ہے, اور ایسے اگر ہو جائے تو اس کی 7 اور 8 تاریخ بنتی ہے اسلامی.
یعنی کہ تاریخوں تک تعین کیا ہے علماء نے کہ اس دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، کیلنڈر نہیں تھے، تو اس کو کیلنڈر کی صورت میں اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ اس وقت وہ اپنے اندازے میں سمجھ جاتے تھے کہ آج 4 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے، 7۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو ہمارا پاکستان کا جھنڈا ہے نا، اس پر انہوں نے جو تصویر بنائی ہے یہ غیر قانونی تصویر بنی ہے۔ پورا چاند بنانا چاہیے جس طرح جماعت اسلامی نے بنایا، تو اس لیے یہ شاید ان کی توجہ نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے پہلے دنوں کا چھوٹا سا چاند ٹکڑا بنایا، وہ اس طرف سے بنایا ہے، اس طرف سے بنا کر انہوں نے چھوٹا سا ٹکڑا بنا دیا، یعنی کہ پہلے دنوں کا چاند، 2-3 دن کا چاند جو نظر آتا ہے نا، وہ اتنا چاند بنایا۔ جبکہ جماعت اسلامی والوں نے وہ جب چاند بنایا تو وہ پورا چاند انہوں نے اپنے جھنڈے پر بنایا۔ تو یہ بھی ایک میری توجہ تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ کی طرف یہ ایک بات کر دوں۔ تو اس لیے چاند کا دیکھنا یہی رمضان کا استقبال ہے، یہی رمضان کی رسپیکٹ ہے، یہی اس مہمان کا انتظار ہے کہ کب یہ مہمان آ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہاں تک کہ سنیے، مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 176 پر حدیث موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتی تروا الہلال۔ میرے نبی نے فرمایا، ترو دیکھنے کو کہتے ہیں، الہلال عربی میں چاند کو کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں روزہ بعد میں رکھنا، پہلے چاند کو دیکھ لو، روزہ بعد میں رکھنا، پہلے چاند کو دیکھ لو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الفاظ مروی ہیں، یہ بھی مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 174 پر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یوں بیان فرماتے ہیں، یہ بھی مشکاۃ کے صفحہ نمبر 174 پر حدیث ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تیسرے مقام پر ہلال کے بارے میں، رویت ہلال کے حوالے سے، چاند کے دیکھنے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخصو ہلالا شعبان لی رمضان۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کا استقبال کرنے کے لیے ماہ شعبان کے چاند کی راتوں کو شمار کرتے تھے۔ یہ میرے نبی شعبان کی راتوں کا شمار کیا کرتے تھے چاند کا استقبال کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا چاند کا استقبال کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ چاند کی وجہ سے رمضان کا استقبال ہوگا، رمضان کا استقبال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کا استقبال کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ماہ شعبان کی چاند کی راتوں کا، اس چاند کی راتوں کی کو شمار کیا کرتے تھے، اس کی تحقیق کیا کرتے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہو جائے اور عدم توجہ کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو جائیں، اس برکت سے دور ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ماہ رمضان دیکھنے کے بعد، پھر جب وہ چاند نظر آ جائے، اس کے بعد نظر آنے کے بارے میں میرے نبی نے ہر ایک جگہ پر میرے نبی نے اس امت کی اصلاح فرمائی ہے، امت کی ہر جگہ میں۔ آج ہم غیروں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں جو چیز نظر نہیں آتی ظاہری طور پر، ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم پھر غیروں کا دروازہ کھٹکاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ میرے نبی نے ہر ایک جگہ پر امت کی توجہ فرمائی، کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ اسلام نے ہمیں بیگانہ چھوڑا ہو، ہمیں چھوڑ دیا ہو۔ رمضان کی اندر داخل ہونے کے لیے میرے نبی نے یہ بیان فرمایا، مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 121 پر روایت موجود ہے کہ حاضرین مکرم یاد رکھیے، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ اس سے پہلے والا مہینہ رجب کا، اب یہ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد آئے گا رمضان، رجب کے مہینے میں ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، اس کی برکتیں امت کو یاد کروانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا و التجا رب کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اور آپ کے یہ دعائیہ کلمات
نسائی شریف کی حدیث نمبر 120 پر صفحہ نمبر 100 پر بھی موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ پہنچا، عافیت کے ساتھ پہنچا۔ اسی طرح آگے لفظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مختلف الفاظ